مسیح میں میرے عزیزو، انسان تو خدا کی مخلوق ہے، خدا ہی اس کا خالق ہے اور مالک بھی۔ خدا اور انسان کی دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ تصور نہیں کر سکتے کہ جس نے بنایا ہے، جو سنبھالتا ہے، جو رحم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس سے بغاوت رکھنا کچھ زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہ سلسلہ کب سے شروع ہو گیا کہ انسان خدا کا بھی دشمن ہو گیا اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ لوگ اب جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے اتنا ڈرتے نہیں ہیں جتنا انسانوں سے ڈرتے ہیں، سانپوں سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں جتنے انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ انسان جو خدا کی مخلوق ہے، خدا نے اسے اپنی صورت پر بنایا ہے، اپنی مانند بنایا ہے کہ انسان خدا جیسا رہے، خدا جیسی صفات رکھے، خدا کی طرح کاملیت رکھے، پاکیزگی رکھے اور خدا جیسی حکمت اور دانائی اور قوت بھی رکھے۔ خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے انسان اور اپنے درمیان۔ گویا خدا نے انسان کو اپنی طرح حکمران بھی بنایا ہے، تخلیقی کام میں بھی شمولیت دی ہے۔ خدا نے فرشتوں کو بنایا جو کہ نورانی مخلوق ہیں، انسانی روپ تو رکھتے ہیں لیکن اضافی طور پر وہ پر رکھتے ہیں، اڑتے ہیں۔ اور انسان پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ خدا انسان سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، خدا انسان سے بہت زیادہ توقعات رکھتا ہے۔ اور اسی طرح فرشتے بھی خدا کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں، لیکن لوسیفر نے نافرمانی کی، تکبر کیا، غرور کیا، اور اس طرح اس نے خدا کو سجدہ نہیں کیا اور خدا نے اس کی سازش کی وجہ سے آسمان سے نیچے گرا دیا۔ اس نے یہ بغاوت کا سلسلہ، سرکشی کا سلسلہ جاری رکھا، اپنے ساتھ اور بھی کئی فرشتوں کو اس نے ملا لیا اور انسانوں کو بھی چھوڑا نہیں بلکہ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب مسلسل خدا اور شیطان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ شیطان کئی روپ دھار سکتا ہے اور وہ خدا کی مخالفت میں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کوئی فرق بھی نہیں محسوس ہونا تھا۔ خدا کو لوگ جو ہیں اتنا سمجھ نہیں پاتے، خدا کی اتنی فکر نہ کرتے، خدا کا خوف نہ رکھتے، خدا سے مدد نہ مانگتے۔ اگر شیطان مخالف قوت اور طاقت نہ ہوتی تو شاید فرق بھی نہ محسوس ہوتا۔ اور جب کبھی ایسی مخالف طاقتیں آ جاتی ہیں زندگی میں بھی، مخالفتیں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے مدد کیا ہوتی ہے، رحم کیا ہوتا ہے، ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں اور ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جب دشمنیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، مخالفتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اذیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، نفرتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، زندگی عجیرن اور کٹھن ہو جاتی ہے، تو پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور خدا سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔ خدا جو ترس کھاتا ہے، جو پیار کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ہم اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اس سے بغاوت بھی رکھتے ہیں، ہم اس سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، پھر بھی خدا پیار کرتا ہے، پھر بھی خدا ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے اور قوت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، سب کی نجات چاہتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خدا نے انسان کو باغ عدن میں رکھا تھا جو کہ جنت ہے اور ہر طرح کی آزادی تھی، لیکن وہاں ایک چھوٹی شریعت تھی جو کہ ابتدائی شریعت تھی باغ عدن کی، اور سب درختوں کے پھل کھا سکتے تھے لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔
اتنے سارے درختوں کا پھل کھانے کی اجازت ہے اور ایک درخت کی جو ہے اجازت نہیں ہے. کتنی زیادہ سہولتیں ہیں، آزادیاں ہیں، لیکن ایک آزادی نہیں ہے کہ انسان مکمل آزاد ہونا چاہتا ہے، مکمل اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، کسی کی تابع داری نہیں کرنا چاہتا ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے. تو یہ انسان کی جو ہے کمزوری ہے، انسان ایسا کرتا ہے. جبکہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے، خدا کے ساتھ مل کر چلنے کی بات ہے. اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے. یہی مذہب کہتا ہے، یہی خداوند بھی کہتا ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. لیکن انسان پھر بھی جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے. اس طرح گناہ جو نافرمانی کی صورت میں آ گیا، اور اسی طرح گناہ جب آیا تو سزا بھی آئی، اور اس سزا میں سب سے بڑھ کر جو موت ہے. اور موت ایک طرح سے تمام مشکلات کا چھٹکارا بھی ہے، لیکن موت آ جانے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. مرنے کے بعد، موت کے بعد کارروائی شروع ہوتی ہے حساب کتاب کی، جنت اور دوزخ کی اور برزخ کی. اور برزخ ایسی جگہ ہے جہاں عارضی طور پر کسی کو رکھا جاتا ہے. وہ خاص طور پر جو راست کار ہوتے ہیں، جو بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، جو بالکل خدا سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ جو ہیں دوزخ میں جائیں گے. یا بہت زیادہ جو پرہیزگار ہیں، دعا گو ہیں، نیک ہیں، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو بھی کہہ دیا تھا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جس نے توبہ کی. لیکن یہ جو راست باز بھی ہیں اور دوزخی بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اب ان کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے، انصاف ہونا ضروری ہے. اور وہ عارضی طور پر برزخ میں جاتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو صحیح انصاف ہوگا، حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں. اس طرح لوسیفر گناہ نافرمانی کو لے آیا، اور اس طرح آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور اس طرح یہ شیطان ورگلاتا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے. آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں، اور سب جتنے بھی نام آپ دیں گے وہ سارے منفی پہلو کے ساتھ آئیں گے. مثبت پہلو جو ہیں خدا کے ساتھ ہی لگتے ہیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے مثبت سوچ اور مختلف رویوں کے ساتھ اور جو ہے مثبت جو ہے اجر کے ساتھ خدا ہمیں ملتا ہے. جبکہ خدا شیطان کی راہ پر چلنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، وہ جو ہیں سارے اندھیرا، دوزخ، دکھ، تکلیف اور اس طرح جو ہے ہمیشہ کی موت ان کے لیے ہے، جہنم کی آگ ہے. اس لیے جو گناہ جو ہے یہ خاص آج ہمارا موضوع ہے، اور اس کے لیے عبرانی کے بھی کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یونانی زبان کے بھی، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے عبرانی زبان میں بھی لکھی گئی، تو اس لیے عبرانی کی جو ہے ویکیبلری استعمال ہوئی. اسی طرح جب یونانی میں اس کا ترجمہ ہوا تو یونانی کی ویکیبلری استعمال ہوئی. تو ان لفظوں میں جو ہے گناہ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. اس کے لیے جو ایک پہلا لفظ استعمال ہوا ہے گناہ کا، وہ اس کا مطلب وہ ہے ہمارتیا. یہ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہمارتیا، جس کا مطلب ہے یعنی قصور، غلط کام، خدا کے خلاف نافرمانی کرنا، خدا کے احکام اور ہدایات یا قوانین کے خلاف نافرمانی کرنا، قانون شکنی. گناہ جو ہے قانون کو نہیں ماننا، ڈسپلن کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ آزاد مرضی رکھنا، آزادی کے ساتھ جب چاہے جو چاہیں وہ کریں، جو چاہیں وہ کہیں. کسی نہ بات چیت میں لحاظ رکھنا، نہ کام میں، حرکات میں جو ہے کسی کا خیال رکھنا. لیکن آج کل جو ہے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی. آج خدا جیسے خدا سب کو جانتا ہے، سوشل میڈیا بھی یہ ظاہر کر دیتی خدا کو سب خبر ہے، خدا سب جانتا ہے، وہ ماضی حال کا خدا ہے، اس سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور مذہب میں ہمارے لیے یہ سلسلہ ہے اعتراف کا، کہ ہم اعتراف کرتے رہتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے رہتے ہیں، تاکہ مسلسل ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، ہم پاک صاف ہوتے رہیں، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں.
یہ عمل سلسلہ جاری رہتا ہے، ہدایات دی جاتی ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، ساکرامنٹ دیے جاتے ہیں، فضل دیا جاتا ہے تاکہ ہم مضبوطی حاصل کریں، طاقت حاصل کریں۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے ادکیا، یہ بھی جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ بھی ہے غلط کام، بلکہ غلط کاموں میں بدکاری اور پھر بے انصافی بھی ہے، انصاف نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا، طرفداری کرنا، اور اسی طرح حقیقی محبت کی کمی کے باعث، حقیقی محبت کی کمی کے باعث تمام غلط کام جو ہیں ہوتے ہیں محبت اور خدا اور دوسروں کی طرف دھیان کی کمی کے باعث جنم لیتے ہیں۔ جب ہم دھیان سے کام نہیں کرتے ہیں، محبت کی کمی کے ساتھ سب کام کرتے ہیں، تو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں ساری باتیں۔ اس طرح ادکیا ایک ایسی قوت ہے جو غلام بنا سکتی ہے چیزوں کا، انسانوں کا، یا فریب دے سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی ہے، اس میں جھوٹ فریب بھی ہے، لگاتار جھوٹ بولتے رہنا، نگیٹیوٹی رکھنا، منفی رویے رکھنا۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے انومنا جو ہے، یہ ہے انومی جو ہے ایک لفظ ہے، اس میں سے آیا ہے انومنا۔ اس کا مطلب گناہ بطور لا قانونیت، جنگل کا قانون، کوئی قانون نہیں کی پرواہ نہیں کرنا۔ اسی لیے دیکھیں نا قوانین ہیں، یہ ٹریفک کے قوانین ہیں، اگر نہ ہوں تو پھر کتنے ایکسیڈنٹ ہوں۔ اس طرح ملک کے قوانین ہوتے ہیں، کسی ادارے کے قوانین ہوتے ہیں، کلیسیا میں قوانین ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں دفتروں کے، اسکولوں کے، جگہ جگہ قوانین ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ قوانین جو ہیں ڈسپلن کے لیے ہوتے ہیں، بہتری کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جو ہے اپنے من مانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ قوانین کی جو ہے خاص بات کی گئی ہے کہ یہ بھی لاشکنی جو ہے قانون کی لاشکنیت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی شریعت کی نافرمانی اسی زمرے میں آتی ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ، زیادہ لفظ جو ہے عبرانی زبان کے پرانے ادرامے میں کی وجہ سے، یہ ہے اپستیا کا لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی میں، جس کا مطلب جو ہے بے اعتقادی، بھروسہ نہیں رکھنا، بھروسہ نہ رکھنا، اعتبار نہیں کرنا، یقین نہیں رکھنا۔ اور مذہب جو ہے یہ سارا ایمان جو ہے بھروسہ رکھنے کی بات ہے، ایمان رکھنے کی بات ہے، ایمان کے ساتھ عبادتیں کرنا، ایمان کے ساتھ شکرانے دینا، نذرانے دینا، قربانیاں دینا، بندگی کرنا، ایمان کے ساتھ کہ کچھ ملے گا، آخرت میں کچھ ملے گا۔ یہ جو خیرات کرتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ ساری جتنی بھی قربانیاں ہیں، یہ دنکاریاں ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ بھروسے کی بات ہے کہ ہم بھروسہ رکھ کر کچھ کام کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ یہ نمازیں، دعائیں، روزے، یہ ساری جو ہیں بھروسے کی بات ہے کہ خدا ہمیں دگنا دے گا۔ اس طرح گناہ جو ہے بنیادی طور پر اس کا نچوڑ نکالا کہ یہ خود غرضی ہے، خود غرضی، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے لوگوں کے لیے سوچنا، اپنے علاقے کے لیے سوچنا، وطن پرست بن جانا جو ہے، اسی طرح قوم پرست بن جانا، جبکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ عالمگیر سوچ رکھیں۔ یسوع مسیح بھی نیک سامری کی بات کرتے ہیں، سب کے ساتھ بھلا کریں، بغیر کسی تفرقے کے، بغیر رنگ و نسل کے انصاف کریں، جو ہے بھلائی کے کام کریں، جو نیکی کریں۔ جو ہمیں بائبل اور یسوع مسیح جو ہے مسیحیت جو ہے ہمیں عالمگیر سوچ دیتی ہے کہ سب سے پیار کریں خدا۔ اس لیے خدا کی خاص جو صفت یہ ہے کہ خدا محبت کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے۔ ابھی میں پوپ فرانسس کے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، پوپ فرانسس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کیسا پاپ اعظم ہے، کیسا پوپ بنا ہے۔ تو وہ خاص بتا رہے تھے کہ اس کا جو خاص ایمان ہے خدا کے حوالے سے کہ خدا محبت کرنے والا ہے اور خدا ترس کھانے والا ہے۔ خدا محبت کرتا ہے اور خدا ترس کھاتا ہے۔ اس لیے وہ جو یسوع مسیح کہتے ہیں نا کہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے پیچھے جانا۔ ابھی اسی وجہ سے وہ جیسے بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نوجوانوں کے جو ہے ورلڈ ڈے پر جو ہے وہاں پرتگال میں جاؤں گا، میں ٹھیک ہوتے ہی وہاں ضرور جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد
جو ہے ایک اور ملک ہے اور وہاں بھی وہ جائیں گے جہاں صرف جو ہے 1000 خاندان ہیں، بالکل تھوڑے سے خاندان ہیں، اور وہاں وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اس ملک، یعنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے پیچھے جانا، ایک بھیڑ کی فکر کرنا۔ تو اس طرح پاپ اعظم کی بھی سوچ جو ہے یسوع مسیح جیسی سوچ ہے۔ اسی طرح گناہ بنیادی طور پر خود غرضی ہے، یعنی اپنے مفادات کی خاطر خدا کے احکام اور دوسروں کی بھلائی کو ترک کرنا، صرف اپنی فکر کرنا، اپنے فائدے کا سوچنا۔ اس میں دوسروں پر ظلم بھی آ جاتا ہے، خدا کی شریعت کی سرکشی کرنا، دوسروں کو بھی ان باتوں کی طرف راغب کرنا، دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانا۔ خدا پر جو ہے انحصار بہت ضروری ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، یعنی خدا پر انحصار اور بھروسے کی بجائے اپنی روش کی پیروی کرنا یہ گناہ ہے، خود پرست ہو جانا، ذات پرست ہو جانا۔ اسی طرح اشعیاء نبی بھی جو ہے فرماتے ہیں 53 باب میں، یعنی گناہ یہ ہے کہ اپنا آپ خدا کے اور اس کے کلام کے سپرد کرنے سے انکار کرتے رہنا۔ یہ گناہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کرتے ہیں، خدا کے حوالے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو چیزوں کے حوالے کرتے ہیں، انسانوں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن خدا کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آنا، اسے مرکز نہیں بنانا۔ تو یہ مسلسل اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، اس کے فضل کے حوالے کرنا، اور اس طرح ہم بھرپور طریقے سے نجات میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح پولس رسول نے بھرپور طریقے سے گناہ پر بات کی ہے۔ گناہ ایک اخلاقی بگاڑ ہے، انہوں نے جب کلیسیاں قائم کی تو اس میں بھی گناہ پر انہوں نے بات کی۔ گناہ ایک اخلاقی بگاڑ ہے، یعنی ہماری فطرت اور شخصیت کا ایک باطنی روپ جو اس بھلائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جسے انسانیت اپنے لیے پسند کر سکتی ہے۔ اس سبب سے ہمیں وہ کام کرنے میں جو ہے لذت محسوس ہوتی ہے جو درست نہیں ہے، اور ہمیں دوسروں کے برے کاموں سے بھی لذت ملتی ہے۔ تو سوشل میڈیا میں تو سب کچھ یہی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کتنی برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس میں فائدے بھی ہیں اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، تو بہت زیادہ انسان جو ہے سوشل میڈیا سے بگڑ بھی چکا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر اچھی چیزیں بھی ہیں کہ ہم اچھی چیزوں کو پسند کریں، پروموٹ کریں، تو ہم جو ہے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو غلام بناتی اور بگاڑتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا سوشل میڈیا کے بغیر رہ سکتے ہیں اور کتنا نہیں رہ سکتے ہیں، کتنے ہم ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، ان چیزوں کے غلام ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دن جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کیا جائے، پورا ہفتہ اس کو بند کر دیا جائے، رابطہ نہ رکھا جائے۔ تو یہی خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم رابطے بند کر دیتے ہیں جب ہم اس کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے ہیں۔ گناہ انسانی خواہش میں جڑ پکڑتا رہتا ہے، بہت زیادہ جڑ پکڑ جاتا ہے اور چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ سے خدا جو ہے خدا کا فضل جو ہے ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہے، گناہ سے نکال سکتا ہے۔ اس طرح ہم گناہ کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی موت کا سامنا کرتے ہیں۔ اس طرح موت کی بھی 3 قسمیں ہیں اور زندگی بھی 3 قسمیں ہیں، روحانی موت، جسمانی موت اور ابدی موت۔ اور اسی طرح جو ہے جسمانی موت، روحانی موت اور ابدی موت، اور خداوند ہمیں جو ہے ابدی موت سے بچاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ ویسے تو گناہ کی وجہ سے ہم روحانی طور پر مردہ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم پاک صاف ہوتے رہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہ گناہ کا جو ہے یہ نچوڑ ہے ہلاکت اور تباہی اور موت، جبکہ خدا کے فضل کا جو نچوڑ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں تابع داری بھی ہے، خود انکاری بھی ہے، وفاداری بھی ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ آخر میں حساب کتاب تو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گرمی تو آلریڈی لوگوں کو جو ہے جہنمی لگتی ہے، دوزخی لگتی ہے، یہ موسم بھی۔ اسی طرح جہنم کا لفظ جو ہے خاص طور انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے اس پر بات کی ہے، جہنم پر۔
یہ جہنم جو ہے یہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ جگہ جو ہے شیطان اس کے پیروں کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ لفظ جو ہے جہنم کا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ گہنا سے یہ لفظ نکلا ہے جہنم. اسی طرح یونانی میں حادث کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہ جہنم سے فرق ہے کیونکہ جہنم جو ہے یہ ایسی جگہ جہاں انسان مسلسل ایک ہی حالت میں رہتا ہے کہ وہ مسلسل جلتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے اور اس کا وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے. حادث ایک ایسی جگہ ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جہاں راست بازوں کی حتمی عدالت ہوگی. یہ حتمی عدالت سے پہلے یہ کچھ سزا کاٹتے ہیں. ہم جب سے برزخ کی روحوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اقدس قربانیاں گزرانتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحلت کرنے والوں کے لیے، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے کارروائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ختم نہیں ہو گیا کہ اب مر گیا تو سارے جان چھوٹ گئی یا سارے غم ختم. دنیاوی طور پر تو ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی سلسلہ جاری ہے کہ مرنے والا جنت میں جا رہا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے یا برزخ میں جا رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو اس لیے ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو جہنم کا جو لفظ ہے دراصل یہ جغرافیائی میں اس کی جو ہے اپنی ڈیفینیشن ملتی ہے کیونکہ یہ بائبل مقدس جس جغرافیہ میں لکھی گئی ہے وہاں کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. جہنم دراصل یروشلم کے جنوب میں واقع ایک وادی کا نام ہے، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے جہنم. یہاں جو ہے اس وادی کا نام تھا ہنوم کی وادی. اور اس وادی میں کیا تھا کہ اس وادی میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے اور اتنی گندگی پھینکی جاتی تھی اور پھر اس کو آگ لگائی جاتی تھی. کوڑا کرکٹ جو اس کو آگ لگاتے ہیں اور پھر کیونکہ کچھ کوڑا گیلا ہوتا تھا کچھ سوکھا ہوتا تھا، پھر اس طرح جب آگ لگتی تھی مسلسل دھواں نکلتا رہتا، بلکہ ایک کلام میں لکھا ہے کہ اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا، مسلسل آگ کی جھیل. تو یہ ہے وہ وادی جہاں پورے شہر کا کوڑا پھینکا جاتا تھا اور یہاں آگ لگی رہتی تھی، دھواں نکلتا رہتا تھا، آگ سلگتی رہتی تھی. اور پرانے ڈرامے کے کچھ لوگ جو ہیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہاں کچھ لوگوں نے جو بت پرست تھے وہاں وہ اپنے جو مالکوں کو یا دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں بھی چڑھاتے تھے. یعنی ان کے نذرانے بھی چڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو بھی قربان کر دیا جاتا تھا. یہ ایسی جگہ تھی، اتنا گناہ بڑھ چکا تھا اور بھی گناہ آپ سوچ رہے ہیں. اسی وجہ سے یوسیہ بادشاہ نے اس کو ناپاک جگہ قرار دیا تھا. یسوع مسیح نے اسے سزا کی جگہ قرار دیا ہے. یہ سزا کے طور پر یہ جگہ استعمال ہوئی کہ ایسے ہی سزا ملے گی اور اسی طرح آخرت میں جو ہے عدالت بھی ہوگی. اسی طرح مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ یعنی مرنے کے بعد کسی شخص کے انجام اور کارروائی کا کام ختم نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے. تو اسی طرح مسیح میرے عزیزو جو ہے آخرت کی بھی باتیں ہیں، جہنم اور دوزخ کی بھی باتیں ہیں اور برزخ کی بھی باتیں ہیں. اور کلام ہمیں ڈراتا نہیں ہے، مسیح ڈراتی نہیں ہے بلکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو واپس بلاتا ہے، خدا آپ پر ترس کھاتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا مصرف بیٹے کی طرح جو ہے آپ کو قبول کرتا ہے، ضیافت دیتا ہے اور زندگی کو بحال کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. مسیح میرے عزیزو آئے ہم اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں بہت زیادہ تفرقے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، گناہ ہے، کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا ان سے فضل چاہیں کہ ایسے معاشرے میں ہم بھرپور طریقے سے ایمان اور بھروسے کی زندگی گزار سکیں. مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین.